سیرت خواجہ پڑھو، یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب، سیرت خواجہ پڑھو، لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان میں آئے تو ایک دم اسلام کی پھیل گیا، اور اسلام ایسا پھیلا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا کہ 90,000 دائیں 90,000 بائیں کتنے ہو گئے؟ 1,80,000۔ سنتیں چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، صرف فرضی فرض لے لو، ظہر اثر مغرب عشاء تہجد بھی چھوڑ دو، چلو 5 وقت کی نماز میں کتنے ہو گئے بھائی؟ 1,00,000 آپ جو 1,80,000 ایک ٹائم میں ہو رہے ہیں، 90,000 1,80,000، تو 1 پنچے 5 اور 8 پنچے 40، 4 لاکھ، 5 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ۔ ایک دن میں 9 لاکھ آدمی، خواجہ صاحب کی کرامت دیکھو، ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ۔ اور محمد رسول اللہ 13 سال پتھر کھائیں، مکے میں پٹے، مار کھائیں، لوگ مجبور کر دیں اور نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں، تو اس 13 سال کی کڑی محنت میں کتنے لوگ اسلام لائے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو سب جوڑے گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، جب سب جوڑے گئے تو لڑنے والوں کی تعداد تھی 313۔ میرے بھائیوں، یہ 13 سال کی محنت تو 313 یا ایک دن میں 9 لاکھ۔ اب ہم آگے نہیں جوڑ سکتے، ایک ہفتے میں کتنے، ایک مہینے میں کتنے، ایک سال میں کتنے، کیونکہ ہم بی کام نہیں کیے ہوئے نا ایم کام کیے ہوئے ہیں، یہ تمہارے مولوی کیے ہوئے ہیں، تم ان سے پوچھ لینا کہ ایک سال میں کتنے ہو گئے ہوں گے اور اب تک کتنے ہو گئے ہوں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ تم کہتے ہو یہ وہابی بڑی انسلٹ کرتے رسول، تم بتاؤ یہ انسلٹ نہیں ہے؟ نبی 13 سال محنت کرے تو مسلمان ہو 313، اور تمہارے بزرگ ایک دن میں 9 لاکھ، ایک ٹائم کی نماز میں 1,80,000۔ یہاں نبی نماز پڑھے تو اونٹ کی اوچھڑی نبی کے سر پہ ڈالی جائے، تمہارا بزرگ سلام پھیرے تو آٹومیٹک بغیر محنت کے 90,000 اور 90 دنیا 180,000 آدمی مسلمان ہو جائیں، 1,80,000 آدمی مسلمان ہو جائیں۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اور میرے بھائیوں، اور پھر کہتے ہو کہ انسلٹ کرتے ہیں، انسلٹ تو تم کر رہے ہو نبی کی۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پنگا نہ لو، تم جانتے نہیں ہو میں کس علاقے کا ہوں، اٹاوا کا ہوں، بریلی سے بہت قریب ہے۔ ہمارے ہاں جتنے پاگل ہوتے ہیں نا وہ بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو نا اس کا بھتیجا جب سعودی عرب کے اندر گیا، نام نہیں لوں گا میں، نام لوں گا تو کیس ہو جائے گا میرے اوپر، اور نام لینے سے پہلے شاید مجھے وضو بنانا پڑے، بہت بڑی ہستی ہے، اس کا نام لوں گا تو کل کہیں گے اتنے بڑے مولانا کا نام بغیر وضو کے لے لیا ہے، ہو سکتا ہے غسل کرنا پڑے، بہت بڑا مولوی، اس نے جمعے کے دن اگر اعلان نہ کیا ہوتا تو میں یہ سب بات نہ بولتا، لیکن یہ جمعے میں کہہ رہا بددینوں کے جلسوں میں مت جاؤ، بددینوں کے جلسے میں مت جانا، اپنا ایمان بچانا، یہ کرنا۔ یہ کہتا ہمارے اٹاوا کا، ہمارے یہاں کا مولوی، بہت سخت قبر پجا مولوی، سعودیہ سے آیا حج کر کے، کہتا ہے کہ لوگوں ہم اپنا ایمان بچا کے چلے آئے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسا ہے؟ کہنے لگا ایک بھی ٹائم کی نماز میں نے سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ ہم نے کہا یہ لوگ کہتا ایمان بچا کے چلے آئے، تھوڑا بہت جو ایمان تھا وہ بھی لٹا کے چلا آیا، برباد کر کے چلا آیا، اور کہتا ہے ایمان بچا کے چلا آیا، کسی وہابی مولوی کے اور امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ مدینے میں مدینے والے نہیں ملیں گے تو کیا اجمیر والے ملیں گے؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ ادھر بھی تمہاری پیٹ کی تونے موٹی ہوئے، شب برات کے حلوے ملے، محرم کے کھچڑے کھانے کو ملے؟ کیا چاہتے ہو کہ ادھر بھی تمہیں یہ سب کچھ ملے؟ وہاں تو اگر ذرا بھی جھک گئے، سجدہ کرنا تو بہت دور کی بات، صرف جھک گئے تو ایسی جگہ ڈنڈا پڑتا ہے کہ اس جگہ کا نام نہیں لے سکتا ہوں میں، ایسی جگہ ڈنڈا پڑتا ہے، آزا مشرک خدا دا رجل، اس کو ڈال دو جیل کے اندر۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ وہ وہابیوں کی حکومت ہے، وہاب اللہ، تو وہاں اللہ والوں کی حکومت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ جو یہ کہتے ہو کہ جہنم میں تھوک دوں گا تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایک کتاب، میں پاکستان گیا،
پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے. ارے تب پڑھ کے میں دنگ رہا. بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں اور جنگل میں ان کی ماں 7 مہینے کا حمل ابھی 2 مہینے باقی ہے اور ماں جنگل میں. کوئی پوچھے گا ماں جنگل میں کیوں؟ چپ. اس پوزیشن میں ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو, لیکن وہ صاحب گئے کہاں؟ جنگل میں گئی ان کی ماں. بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بگولا ہو رہا ہے, کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال رہا ہے. یعنی وہ اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے. اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے عزت لوٹنے کے لیے, تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے. یہ کرامت ہے, کرامت. اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے, قتل کر دیا اس آدمی کو, مار ڈالا, پھر ماں کے پیٹ میں گھس گئی. میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اسی ٹاٹا ہاسپٹل میں, میرا چچیرا بھائی بیمار تھا کینسر کا. میں اس کتاب کو پڑھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا, تو میرا دوست کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کورس پورا کرنے گئے تھے بھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ کرامت بیان کرتے ہو تم, پنگا لے رہے ہو تم. تھوڑا سا اور آگے بڑھا میں, نیچے لکھا ہوا آگے جب 2 مہینے اور پورے ہو گئے تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے, پیدا ہوئے. رمضان کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا. صبح سحری کا وقت تھا, ماں نے دودھ سے لگایا, دودھ پی لیا. اذان کی آواز آنے لگی, دودھ پینا چھوڑ دیا. ماں نے صبح سورج نکلنے کے بعد پستان سے لگایا لیکن دودھ نہ پیا. ظہر کے بعد دودھ سے لگایا تو دودھ نہیں پیا. عصر کے بعد دودھ نہیں پیا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی, بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے دودھ سے لگے ہوئے تھے. یعنی صبح فجر سے پہلے پیدا ہوئے, سحری کی, دودھ پیا, اور شام کو مغرب کے بعد مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو افطار کیا. نیچے لکھا ہے, اس کے بعد نیچے لکھا نوٹ کر کے, وہابیوں کیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہی ایک دم روزہ رکھتا ہو؟ ایسا نیک آدمی اور ایسا نیک بزرگ کیا تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے کوئی؟ یہ نیچے لکھا ہے نوٹ, وہابیوں کیا اتنا بڑا بزرگ تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو؟ میرا دوست کہنے لگا جرجیت صاحب مولانا جب یہ بتاؤ یہ روزہ تو پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رکھنے لگے تو انہوں نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی, فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ روزہ بڑی عبادت ہے یا نماز؟ روزہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھی نہیں رہے تو نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا چپ, مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ نماز پڑھی ہوگی کتاب لکھنے والے مولوی کی کھوپڑی میں. تو نماز کے بارے میں سوچ رہا, میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. تو وہ کہتا تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں 2 مہینے پہلے جب اماں کے پیٹ سے نکلے تو تلوار لے کے نکلے, مارا, قتل کیا, پھر تلوار لے کر گھس گئے. 2 مہینے پورے ہوئے تو تلوار اماں کی پیٹ میں ہی چھوڑ کے کیوں چلے آئے؟ وہ تلوار کہاں گئی؟ اماں کے پیٹ میں ہوگی تو چپ رہی ہوگی. میں ڈھونڈ کے مر گیا کہ وہ تلوار کہاں گئی, آج تک داستان نہیں ملی. پتہ نہیں وہ تلوار کہاں گئی, گل گئی, سڑ گئی, کہاں چلی گئی, پتہ نہیں چلا. بہت دنوں کے بعد میں اپنے پرانے انداز پر بولا ہوں آج, کیونکہ آج میری اطلاع تقریر ہے, اس کے بعد اب مجھے ابھی یہاں سے نکل جانا ہے بمبئی میں. اب آپ کہو گے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں, ڈر کے نہیں بھاگ رہے ہیں, اگلے مہینے پھر آ رہے ہیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اتنی باتیں کافی ہو گئی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا مجھ سے مولوی صاحب تمہارا مسلک کیا ہے؟ کس کے مسلک پہ ہو؟ ہم نے کہا تمہاری اماں کے مسلک پر ہے. تو کہا کہ اماں کے مسلک پر؟ ہم نے کہا تمہاری اماں اوپر نیت باندھتی ہیں کہ ہاں؟ ہم نے کہا ہم بھی اوپر نیت باندھتے ہیں. تم اپنی اماں کے مسلک پر نہیں ہو, تم یہاں باندھتے ہو کہ اوپر تو اس لیے باندھتے تھے کہ وہ لوگ بت لے کے آتے تھے. ہم نے کہا تمہاری اماں تو آج تک باندھتی ہیں. تو کہا میری اماں نہیں, عورتیں اوپر اس لیے نیت باندھتی ہیں کیونکہ, اور دیکھیے اسپیشلسٹ دیکھیے, عورتیں اوپر اس لیے نیت باندھتی ہیں کہ عورتوں کے سینے میں ان کی پستان میں شہوت ہوتی ہے, شہوت, جوش, سیکس, یہ ان کی پستان میں ہوتی ہے. اور مرد نیچے اس لیے باندھتا ہے کیونکہ اس کے نیچے شرمگاہ پہ ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یہ بہت غلط مثال پیش کر رہے ہو.
ہم نے کہا اللہ کے نبی نے تو یہ بتایا نہیں کہ اوپر اس لیے باندھیں عورتیں کیونکہ ان کے اوپر شہوت ہوتی ہے، اور مرد اس لیے باندھیں کہ ان کی نیچے ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یہ اسپیشلسٹی تمہارے بزرگ کو ملی ہے، ساری دنیا کے امام جناب محمد رسول اللہ نے یہ گھناؤنی باتیں نہیں بتائی ہیں، گھناؤنی نہیں بتائی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، بات تھوڑی سی کٹ گئی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا